کی جانب ہم رواں دواں ہیں. اب تقریباً 18-19 ہزار سبسکرائبرز رہ گئے ہیں. میرا خیال میں شاید عید سے پہلے پہلے جو ہے یہ عیدی ہمیں مل جائے گی اور یہ میگا ٹارگٹ جو ہے ہم اچیو کر لیں گے. آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. مجھے آج ایک خط موصول ہوا میرے دفتر میں اور ایک خاتون ہیں ہماری سبسکرائبر ہیں, انہوں نے وہ خط جو ہے وہ لکھا ہوا تھا, ساتھ انہوں نے کچھ چھوٹی سے سوینیرز بھی جو ہے مجھے بھیجے ہوئے تھے. انہوں نے بڑی ایک پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے جو ہے ابھی تک 10 سے 12 سبسکرائبرز کو جو ہے سبسکرائب کروا چکی ہوں. مجھے ان کی بات میری بہن کی اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا جیسچر جو ہے جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ انہوں نے پورا کیا. تو تھینک یو سو مچ. میں ان خاتون کو جو ہے خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تو آپ بھی جو ہے اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. اچھا جی, خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, خاص طور پہ پاکستان سے ریلیٹڈ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جو ہے لوگ آج کل بہت پریشان ہیں. مجھے بہت سے فون میسیجز آ رہے ہیں کہ جناب پیٹرول کیا کم ہونے جا رہا ہے, پاکستان کے پاس کتنا پیٹرول ہے, بار بار یہ کویشچن جو آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے اور وہ میرے خیال میں آپ کو ضرور سننا چاہیے تاکہ آپ کو اصل صورتحال کے بارے میں پتہ لگ سکے. ایک تو گورنمنٹ کا ورژن ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 مہینے کا ہمارے پاس پیٹرول ہے, بٹ یہ جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, جن کے ایکچولی پیٹرول پمپس ہیں, ان لوگوں کے پیٹرول پمپس ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں ویلاگ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اصل اپڈیٹس جو ہیں وہ مل سکیں. بٹ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ جناب ہے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے جو جنگی صورتحال ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اپڈیٹس ہمیں سب سے پہلے میں آپ کو دینا چاہوں گا. میں جیسے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا ہوں تو اس سے صرف 2 منٹ پہلے یہ خبر آئی ہے, یہ تازہ ترین خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ امریکہ کا ایک اور لڑاکا طیارہ جو ہے وہ گرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ابھی تک خدشہ اس لیے ہے کیونکہ انکنفرمڈ ہے, بالکل ابھی یہ رپورٹ آئی ہے اس لیے انکنفرمڈ ہے, لیکن میرے پاس ایک فوٹیج ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور وہ یہ فوٹیج ہے جو اب آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ بیسکلی عراق کے شہر بصرہ سے جو ہے یہ فوٹیج بنائی گئی ہے اور اس کے اندر ایک پائلٹ کو جو ہے وہ چھلانگ لگا کے پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے وہ نیچے آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑاکا طیارہ جو ہے وہاں پہ شوٹ ڈاؤن ہوا ہے اور وہاں سے اس کے بعد ایجیکٹ کرتے ہوئے وہ پائلٹ جو ہے وہ وہاں سے نکل آیا ہے, لیکن لڑاکا طیارہ جو ہے وہ گرا ہے. اب لڑاکا طیارہ کون سے والا تھا, اس کا ماڈل کون سا تھا, اس کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے, لیکن یہ کنفرمیشن ضرور ہے کہ ایک پائلٹ جو ہے وہ ایجیکٹ کرتا ہوا جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے اور یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ عراق سے جو ہے ہم نے عراق سے بھی مختلف نیوز آؤٹ لیٹ سے چیک کیا ہے, ٹرکی سے بھی, اور العربیہ نے بھی الجزیرہ کی جو عربک ٹرانسمیشن ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب اس پائلٹ کی اس وقت جو ہے اس وقت ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو ٹرانسمیشن وہ ان کے لیے سرچ آپریشنز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں اور اس کو پائلٹ کو جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے. پچھلے ویلاگ میں نے جہاں پہ جہازوں کے گرنے کی بات ہو رہی ہے تو میں نے انڈیا کے جہاز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جناب انڈیا کا ایک جہاز جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا, انہوں نے مل نہیں رہا, لب بھی نہیں رہا ساڑھا جہاز کتنے گیا. تو وہاں اس کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ دے دوں, اس کے بعد میں یہ آتا ہوں ایران والے ایشو کے اوپر. اور تو وہ خبر جناب اب یہ کنفرم ہو گئی ہے کہ سکوئی 30 جو انڈیا کا جہاز ہے وہ جناب اس کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ وہ آسام میں جا کے جو ہے وہ گرا ہے اور یہ لڑاکا طیارہ جو ہے وہ آسام میں ریڈار کے رابطے سے لاپتہ ہو گیا تھا. اب یہ خبر آئی ہے کہ آسام میں یہ گر کر تباہ ہوا ہے. ہندوستانی فضائیہ کے مطابق طیارے نے جورہاٹ آسام سے اڑان بھری تھی اور آخری بار اس کا رات 7:42 کے اوپر رابطہ ہوا تھا. یہ طیارہ ایک تربیتی مشن کے اوپر تھا. انڈین ایئر فورس نے اب یہ تصدیق کر دی ہے کہ سکوئی 30 طیارہ جورہاٹ سے تقریباً 60 کلومیٹر دور آسام کے کاربی انگلونگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے اور مقامی لوگوں نے زوردار دھماکے کی آواز سننے کے بعد پہاڑی علاقوں سے جہاز کا ملبہ بھی جو ہے وہ تلاش کر لیا ہے. سرچ ٹیموں نے ایک پائلٹ کو بازیاب کرا کے ہسپتال منتقل کر دیا ہے جبکہ دوسرے کریو ممبر کی حالت اور حادثے کی وجوہات کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے. سکوئی 30 جو ہے مارک 1 یہ سال 1980 کی دہائی میں روس کے تیار کردہ ہوائی جہاز کا ایک انتہائی حسب ضرورت ورژن ہندوستانی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی رہا ہے اور روسی ساختہ سکوئی 30 پہلی بار 1997 میں جو ہے وہ فراہم کیا گیا تھا, لیکن اب ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ اسے تیار کر رہے ہیں اور اس وقت 250 سے زیادہ لڑاکا طیارے جو ہیں وہ انڈین ایئر فورس کے پاس ہیں. تو ان کے لیے ایک اور جو ہے وہ شرم کا مقام ہے کہ ان کے جہاز جو ہے وہ گرتے جا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید مجھے یا تو ان کے پیسنجر پلینز یا ہیلی کاپٹرز یا جہاز ہر مہینے ایک نہ ایک جو ہے وہ ضرور گرتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کا مقابلہ کرنا ہے. کہاں سے کرنا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. آ جائیں جی اب ان خبروں کی طرف ایران کے حوالے سے, لیکن پاکستان سے ریلیٹڈ ایک اور خبر اور وہ یہ ہے کہ امریکی حکومت نے جناب پاکستان میں اپنے شہریوں کے لیے ایک الرٹ جاری کی ہے اور انہیں محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے.
امریکی سفارت خانے کے مطابق 6 مارچ کو ملک بھر میں ممکنہ احتجاج کی وجہ سے امریکی عملے کی نقل و حرکت جو ہے محدود کر دی گئی ہے. شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نمایاں نہ ہوں, شناختی دستاویزات ہمیشہ ساتھ رکھیں اور مقامی میڈیا پر نظر رکھیں تاکہ اپنی سیکیورٹی صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیتے رہیں. آج 6 مارچ ہے, جمعے کا دن ہے. آج جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ نماز جمعہ کے وقت یا اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر احتجاج کیے جائیں گے. خاص طور پہ اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے اسے بھی سیکیورٹی کے حوالے سے بیف اپ کر دیا گیا ہے, اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے, اور کئی جانے والے رستے جو ہیں اب بند کر دیے گئے ہیں, کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید امریکن ایمبیسی اور جو کانسلیٹس ہیں ان کی جانب جو ہے وہ احتجاج ہو. لاہور کے اندر جو ہے شملہ پہاڑی کے پاس ان کا کانسلیٹ ہے, پہلے ہی وہاں پہ احتجاج ہو چکا ہے. کراچی کے اندر جو ہے وہ مائی کولاچی کے پاس وہاں پہ بہت بڑا احتجاج ہوا تھا, جب وہاں پہ مظاہرین جو ہے وہ کانسلیٹ کے اندر جو حدود ہیں اس تک داخل ہو گئے تھے, اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے فائرنگ بھی ہوئی تھی. تو آج جمعے کا دن ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آج جو ہے اس قسم کے احتجاج ہوں گے, اور اس کے لیے انہوں نے سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ کر لیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق ٹرو پرومس 4 کا 19واں مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے اہداف پر بھرپور حملے جاری ہیں. ایرانی فورسز کے میزائل اور ڈرون خطے میں امریکی اور اسرائیلی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. تل ابیب اور مقبوضہ القدس سمیت کئی اہم اسرائیلی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے 7 جدید ریڈار سسٹم جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں. اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت اور بن گوریان ایئرپورٹ کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ کویت, بحرین اور قطر میں امریکی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. بحیرہ ہند میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن اور ایک ڈیزاسٹر کو جو ہے وہ ڈسٹرائر کو جو ہے ہدف بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ ایران نے جناب اسرائیل کے اوپر مزید جو ہے وہ اپنے حملے کیے ہیں. اسرائیل کے شمالی علاقوں میں سائرن بج اٹھے اور اسرائیلی شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کی رپورٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ادھر اسرائیل نے یروشلم کے الاقصی کمپاؤنڈ میں جو ہے جمعے کی نماز منسوخ کر دی ہے. سول ایڈمنسٹریشن چیف نے کہا ہے کہ یروشلم کے پرانے شہر میں تمام مقدس مقامات بشمول مغربی دیوار, ٹیمپل ماؤنٹ اور چرچ آف ہولی سپلچر بند رہیں گے, اور تمام مذاہب کے پرستاروں اور زائرین کو داخلے کی اجازت جو ہے وہ آج نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جناب بحرین کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کنٹرول ہیز بین اسٹیبلشڈ اوور دا فائر دیٹ بروک آؤٹ ان ون آف دا فیسلٹیز ان المعمار وچ واز ٹارگیٹڈ بائی دا ایرانین ایگریشن ود لمیٹڈ مٹیریل ڈیمیج اینڈ نو لاس آف لائف. بحرین کی وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کا الزام ایران کے اوپر ہی لگا رہی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہمارے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ ایران کی جانب سے ہی ہوا ہے, جبکہ ایران جو ہے وہ ایکچولی اس کو ڈینائی کر رہا ہے کہ یہ اس حملے میں جو ہے وہ ہم ملوث تھے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بھی میرے پاس آئی ہے, میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ بیسکلی دبئی کی فوٹیج ہے, اور یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ ڈرون گرا ہے, لیکن رہائشی کمپلیکس کے پاس جو ہے وہ یہ فوٹیج دیکھی جا سکتی ہے. دبئی کی رپورٹ کی جا رہی ہے, متحدہ عرب امارات کی, جہاں پہ ایک اور یا تو ڈرون گرا ہے یا پھر میزائل گرا ہے. اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن اوبویسلی لوگ جو ہیں دور دراز سے یہ ویڈیوز بناتے ہیں, تو یہ دبئی سے جو ہے ایک فوٹیج آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے, اور یہ فوٹیج جو ہے یہ ابوظہبی کی بتائی جاتی ہے, جہاں پہ دور سے جو ہے وہ ایک کلوز ایئر ڈیفنس ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور انٹرسیپشن ہوئی ہے, جس کے بعد جو ہے اب یہ ڈرون تھا یا میزائل تھا جسے انٹرسیپٹ جب کیا جاتا ہے تو اسے دور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں سے بلڈنگز کے پاس سے جو ہے وہ گزرتا ہوا یہ یوں آ کے جو ہے وہاں پہ گرتا ہے, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا شعلہ جو ہے وہ دور سے آسمان کی طرف دکھائی دیتا ہے. اب ظاہری بات ہے وہاں پہ اس وقت انفارمیشن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ روکی جا رہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ کسی اسکائی اسکریپر کو لگا ہے, کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ کو لگا ہے, یا یہ زمین پہ گرا ہے, لیکن اس کی جو ہائٹ ہے وہ اس سے لگ رہا ہے جیسے کسی بلڈنگ میں جا کے گرا ہے, بٹ اوبویسلی دس از ناٹ کلیئر کہ ایکچولی وہاں پہ کیا ہوا ہے. دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی حکومت نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کا الرٹ جاری کر دیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ابوظہبی اور دبئی میں زوردار دھماکوں کی آوازیں جب سنی گئیں, اس کے بعد ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل حملے کو انہوں نے کہا جی ناکارہ بنا دیا گیا. یو اے حکومت نے SMS کے ذریعے اپنے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی جو ہے وہ ہدایت کی ہے. اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے جناب ایرانی فوجی افسر کا ایک انٹرویو شائع کیا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دشمن کے ساز و سامان سے باخبر ہیں, ہم دشمن کی گولہ بارود سے باخبر ہیں. آج دشمن خود اعتراف کر رہا ہے کہ اس کے دفاعی گولہ بارود کا ایک بڑا ہجوم کم ہو رہا ہے, یعنی چند دنوں میں خطے میں امریکی اڈے بے دفاع ہو جائیں گے, ڈیفنس لیس ہو جائیں گے. مزید چند دنوں میں مقبوضہ علاقوں کے علاقے بے دفاع ہو جائیں گے. اب خطے کے انہی ممالک میں خطے کے عرب تجزیہ کاروں میں یہ وسوسے ہیں کہ امریکی عرب ممالک کا دفاع بالکل نہیں کرتے.
تو یہ جو ہے واقعی یہ ڈر اور یہ شک جو ہے وہ تو پیدا ہو رہا ہے کہ جناب جو یہ جتنی بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں شاید امریکہ جس طرح ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ